بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت یہ 10 سال کے تھے۔ ایک دن اپنی عمر کے ایک انصاری صحابی سے کہنے لگے، اس وقت مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا اور اکٹھے سفر کیا، آپ کی صحبت میں وقت گزارا، ان کے سینوں میں کتنے ہی اہم واقعات محفوظ ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے وہ واقعات و تجربات سنتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے اور مستفید ہوتے ہیں۔ وہ انصاری کہنے لگے، عبداللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں گے؟ اس انصاری نوجوان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے علماء صحابہ سے رجوع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو چھوڑا اور تنہا ہی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب صفہ کا چبوترا ایک بڑی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملاقات ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیگر خوبیوں کے علاوہ اچھا اور عمدہ سوال کرنے کی خوبی بہت نمایاں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ہے تو نوجوان مگر اس کی عقل بڑی عمر کے لوگوں جیسی ہے، اس کے پاس علم کے لیے کثرت سے سوال کرنے والی زبان اور سمجھدار دل ہے۔ ناظرین، اچھا سوال کرنا بھی فن ہے، اگر شاگرد ذہین ہو تو استاد کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسے بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مکمل کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، ان کے علمی حلقے میں بہت سارے لوگ شرکت کرتے تھے، ان سے سوالات کیے جاتے، انہیں جوابات ملتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ کثرت سے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے مگر وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس کے لباس، پگڑی وغیرہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ خاصا پڑھا لکھا معقول آدمی ہے۔ ایک دن امام صاحب نے اس سے کہا، بھائی، دوسرے لوگ سوالات کرتے ہیں مگر تم خاموش بیٹھے رہتے ہو، تم بھی کوئی سوال کیا کرو۔ تو اس نے کہا، جی امام صاحب، ٹھیک ہے، میں بھی سوال کروں گا۔ اگلے روز اس نے کہا، ذرا یہ تو بتائیے کہ روزہ دار کو روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اس نے اگلا سوال داغ دیا، اچھا تو امام صاحب یہ بتائیں کہ اگر آدھی رات تک سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر روزہ دار کیا کرے؟ امام صاحب نے فرمایا، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، تم سوال نہ کرتے تو اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود بڑے مؤدب تھے۔ انہوں نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر جانا شروع کر دیا۔ وہ ان سے خوب سوالات کرتے، احادیث سنتے اور انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے متعدد دعائیں کی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعب دہن سے انہیں گھٹی دی۔
اس طرح سب سے پہلی خوراک جو حضرت عبداللہ کو ملی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعب دہن تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صبح و شام یا دوپہر کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے، وہ تو علم کے پیاسے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ وہ دوپہر کے وقت کسی صحابی سے کسی حدیث یا واقعہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچتے۔ اگر وہ کیلولا کر رہے ہوتے تو یہ ان کے گھر کے باہر ہی بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ کب صاحب خانہ نیند سے بیدار ہوں اور ان کی بات سنیں، ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ بعض اوقات وہ گھر کی چوکھٹ پر ہی لیٹ جاتے۔ گرم اور تیز ہوائیں چلتیں تو گرد و غبار سے ان کا چہرہ اٹ جاتا۔ صحابی کیلولا سے فارغ ہو کر گھر سے باہر نکلتے تو گھر سے باہر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، آپ کو خوش آمدید، آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا، میں خود حاضر خدمت ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے، چونکہ ضرورت مجھے ہے اس لیے میں ہی آپ کے پاس آنے کا زیادہ حقدار تھا۔ پھر وہ ان سے سوالات کرتے اور وہ صحابی جوابات دیتے۔ ناظرین کرام، علم حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے بے پناہ قربانیاں دیں اور محنتیں کی ہیں۔ ایک عالم دین کا کہنا ہے، مجھے دوران تعلیم ہریسہ یعنی دودھ، گوشت اور دلیا سے بنی ہوئی ڈش کھانے کا بڑا شوق تھا۔ میں اس خواہش کو ایک مدت تک اپنے دل میں چھپائے رہا۔ بارہا میں نے کوشش کی مگر میں ہریسہ خریدنے میں ناکام رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہریسہ بیچنے والا اسی وقت آتا تھا جب ہم استاد کے پاس پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم اپنا سبق چھوڑ کر ہریسہ خریدنے چلے جاتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ لیثی تھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ہاتھی آ گیا، کوئی شخص لے آیا ہوگا۔ مدینہ شریف کے اکثر لوگوں اور طلباء نے اس سے پہلے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ طلباء نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور ہاتھی دیکھنے چلے گئے، مگر یحییٰ لیثی نہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یحییٰ کیا تم نے پہلے کبھی ہاتھی دیکھ رکھا ہے؟ تو یحییٰ لیثی نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے دوسرے ساتھی تو ہاتھی دیکھنے چلے گئے ہیں، تم کیوں نہیں گئے؟ تو یحییٰ لیثی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھوں، ان سے علم حاصل کروں۔ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے تو مدینہ شریف نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، یہ جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، مسلسل پڑھتے اور لکھتے رہتے ہیں، غریب الوطنی اختیار کرتے ہیں، آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اب تو علماء کے بھی امام ہیں، پورے عرب میں آپ کے علم و تقویٰ کا ڈنکا بجتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے یہ قلم اور دوات قبر تک میرے ساتھ جائیں گے۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین علم کے حصول کے جذبے سے سرشار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔